آپ ڈائریکٹر ہیں ایکسپیرینشیل لرننگ سینٹر کی. اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں تو ان کے پاس وہ لیول آف نالج نہیں ہوتا جو انڈسٹری میں ریکوائرڈ ہے. کس طرح سے اس کو انشور کر رہا ہے کہ پریکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ لوگ سیکھ لیں؟ سینٹر فارم کیا جائے جو اسپیسیفکلی آپ کا کام کرے سارے کور پروگرامس کے اوپر. اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں تو اس کا کتنا امپیکٹ آتا ہے؟ کہ جو پرابلمس پہلے ہوتے تھے اسٹوڈنٹس کے وہ اب نہیں, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے انٹرویو میں لے کے آتے ہیں, ان کا پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن کی لائف میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو جس سے آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے, آپ کچھ سیکھ سکیں اور آپ اپنی لائف کو دوسروں کے لیے ویلیویبل بنا سکیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صوبیہ بانو, ان کا پچھلے 10 سالوں پہ محیط ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا, اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ٹریننگ کا بھی آغاز کیا. یہ NLP کوچ بھی ہیں, ٹریننگ کی فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں, ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں ایکسپیرینشیل لرننگ کی. ہم ان سے خاص طور پہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے ایجوکیشن کی فیلڈ کا رخ کب, کیوں اور کیسے کیا, اور ابھی یہ کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صوبیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. اچھا میم, میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جب ٹیچنگ کا آغاز کیا, مطلب آج سے تقریباً 9-10 سال پہلے, تو اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی, کیا ویژن تھا, اور کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئیں اور آپ نے اپنے کریئر کو پرسو کیا؟ میں نے اپنا ماسٹرز ختم کیا اور اس کے فوراً بعد ہی جس یونیورسٹی سے میں نے کیا, بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس سے, وہاں پہ ویکینسی آئی ہوئی تھی اور مجھے اس وقت ٹیچنگ میں انٹرسٹ تھا, تو میں نے اس میں اپلائی کیا اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ اینڈ دین فرام دیئر اٹ اسٹارٹڈ آن. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جب بھی ہم گروپ اسٹڈی کرتے تھے نا, اور یا ایگزام جب آنے والے ہوتے تھے, تو کلاس میں سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں گائیڈ کر دیں. تو اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ جو پورے سیمسٹر میں ٹیچر ان کو نہیں سمجھا سکیں, یہ 5-10 منٹ میں مجھ سے کیا سمجھ لیں گے, بٹ اس کا امپیکٹ پڑتا تھا. مے بی شاید اس ٹائم اسٹوڈنٹ کی اٹینشن زیادہ ہوتی ہے, اور اس وقت مجھے فیل ہوتا تھا کہ جو پڑھا کے میں ان کو سیکھ رہی ہوں وہ شاید میں خود پڑھ کر نہیں سیکھ رہی ہوں. سو دیٹ واز کائنڈ آف موٹیویشن, جس کی وجہ سے میں ٹیچنگ کو پرسیو کیا. میم, آپ ڈائریکٹر ہیں ایکسپیرینشیل لرننگ سینٹر کی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا کیا ویژن ہے اور یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے ابھی کرنٹلی؟ گفٹ یونیورسٹی جو ہے اس کا فرام دی ویری اسٹارٹ اس کا ایک ویژن تھا کنورٹنگ نالج انٹو پریکٹیکل ایکسپیرینس. اور جب میں نے گفٹ یونیورسٹی جوائن کی تو میں نے یہ فیل بھی کیا کہ ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز یہاں پہ پریکٹیکل کام کے اوپر زیادہ فوکس ہے. پھر لاسٹ ایئر ہم نے ایک ڈیسیجن لیا, اس وقت اسٹریٹجک ڈیسیجن, کہ ایک سینٹر فارم کیا جائے جو اسپیسیفکلی آپ کا کام کرے سارے کور پروگرامس کے اوپر. اور جتنے بھی ہم اسکل, جب آپ ایک ڈگری پروگرام لانچ کرتے ہیں یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس کسی پروگرام میں آتا ہے, تو آپ اسے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈگری پروگرام یہ اسکل سیٹ ہوگا جو آپ کے پاس ہوگا. تو کچھ ریلیٹڈ ٹو دیٹ کور ڈگری ہوتا ہے, اور کچھ جو اسکلز ہوتے ہیں وہ کمپلیمنٹری آپ کہہ لیں, یا ڈفرینٹ کمپٹنسی ہوتی ہیں جو کہ ایک گریجویٹ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں انڈسٹری کے اندر. تو جو ہمارا سینٹر ہے وہ فوکس کرتا ہے ان اسکلس کے اوپر جو کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ جب بھی کوئی ریسرچ کرتے ہیں, ایک اکیڈمیا انڈسٹری لنکیج کی بات ہوتی ہے, ان سارے ایلیمنٹس پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو ایک آپ کو انڈسٹری سے ایک فیڈ بیک ہمیشہ ملتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں تو ان کے پاس وہ لیول آف نالج نہیں ہوتا جو انڈسٹری میں ریکوائرڈ ہے, وہ اسکل سیٹ نہیں ہوتا جس کی وہ کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اس کی ایگزامپل اس طرح لے لیں کہ آپ ایک ڈرائیونگ ٹیسٹ اسکول ہے اور وہاں پہ آپ بہت اچھی تھیوری پڑھا دیں. میں آپ کا تھیوری کا ٹیسٹ لے لیتی ہوں, آپ کے 100 اور 100 ہیں, بٹ میں نے آپ کو کبھی گاڑی چلانے کے لیے دی ہی نہیں ہے. سو واٹ ول ہیپن, گیپ ہے یہ. تو یہ گیپ ایگزسٹ کرتا تھا. تو ہم نے سینٹر کے تھرو اس گیپ کو فلفل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جب باہر جائیں یہاں سے تو آپ ایٹ لیسٹ گاڑی چلا چکے ہوں, اور آپ کو اس بیسس کے اوپر بھی ایویلیویٹ کیا جائے. کیونکہ جب تھیوری پہ جب ایویلیویٹ کرتے ہیں تو اٹس ناٹ انف, کسی بھی فیلڈ میں ہو جائے آپ. تو میم, یہ کس طرح سے اس کو انشور کر رہا ہے کہ پریکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ لوگ سیکھ لیں؟ کوئی اس کے لیے کوئی ان کو انٹرنشپس کروائی جاتی ہیں, کیا پروسیجر ہے تھوڑا سا؟ اچھا, جیسے میں نے آپ کو یہ گاڑی کی ایگزامپل دی وچ از ویری ریلیٹیبل. تو آپ کیسے انشور کریں گے اگر گاڑی کا آپ کو کنفرم کرنا ہو کہ اس انڈیویجول کو گاڑی چیک کریں گے اس کو گاڑی دے کے کہ یہ چلاتا ہے کیا, اور اس کے ساتھ ایک مینٹور ہوگا جو اس کو سپورٹ کرے گا, وہ پراپر ڈرائیونگ کرے گا. ایٹ دی اینڈ جب ہمیں پتہ ہوگا تو اس کا بھی ایک کمپوننٹ ہوگا, اس کی بیسس پہ بھی اس کو مارکس ملیں گے. جیسے آپ جب ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں تو آپ کو تھیوری کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ساتھ میں آپ کی پریکٹیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے سیم ہمارا سینٹر بھی اسی پہ کام کرتا ہے. کیونکہ آپ یہاں دیکھیں ایکسپیرینشیل لرننگ ہے کیا, اس کی جو فنڈامنٹل جو کانسیپٹ ہے وہ لرن بائی ڈوئنگ ہے. تو لرن بائی ڈوئنگ کا جہاں پہ بھی ایلیمنٹ آتا ہے, یا آپ کوئی بھی پیڈاگوجی جب ڈیفائن کرتے ہیں یونیورسٹی کانٹیکس میں,
جہاں پہ آپ ایکسپیرینشیل کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ آپ کی کنسٹرکٹیو الائنمنٹ سے آتی ہے. کنسٹرکٹیو الائنمنٹ کیا ہے کہ میرے کورس کا آبجیکٹیو, میری لرننگ ایکٹیویٹیز اور میری اسیسمنٹ سب الائن ہیں. تو ہماری ہر پریکٹیکل ایکٹیویٹی کے اگینسٹ بھی اسیسمنٹ ہے, جسے ہم پوسٹ ایکٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں, پوسٹ ایکٹیویٹی کے. تو اس کی بیسس کے اوپر ٹیچر آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ ویدر یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو یہ اسکل سیٹ اس میں ڈلیور ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور اگین اٹس ویری فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول کہ آپ کتنا انوالو ہوتے ہیں ان ایکٹیویٹیز میں, اور پھر آپ کیا آؤٹ پٹ جنریٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ جلدی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گی. آپ نے جیسے انٹرنشپ کا کہا نا, ایک یہ بھی ہماری انڈسٹری میں مجھے لگتا ہے ایجوکیشن میں ایک گیپ تھا. جب میں پڑھ رہی تھی 10 سال پہلے, اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم نے 6 یا 7 سیمسٹر کے بعد ہم انٹرنشپ کرتے تھے, جو بھی ہمارا سمر بریک آتا تھا. اینڈ موسٹلی یہ صرف ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا تھا جو آپ کو دیا جاتا تھا. بٹ ہماری یونیورسٹی کے اندر, اور آئی تھنک اب اوور آل ایجوکیشن انڈسٹری کیونکہ چینج ہو رہی ہے, تو اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی انٹرنشپ تو ایگزسٹ کرتی ہے, دیٹس اے پارٹ آف یور کریکولم, لیکن ان کورسز کے اندر ہم الگ سے آپ کو اپارچونیٹی دیتے ہیں ٹو گو اینڈ ڈو سم پریکٹیکل ورک, تاکہ جو آپ تھیوری پڑھ رہے ہیں اس کی اپلیکیشن آپ اسی سیمسٹر میں اس کو دیکھیں. ادر دین انٹرنشپ ہے یہ, اٹس آل ایکسپیرینشیل. اچھا میم, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ NLP کوچ بھی ہیں اور آپ نے سائیکو تھراپی بھی پڑھی ہے, تو یہ کتنا رول پلے کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, تو اس کا کتنا امپیکٹ آتا ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں, ان کو جاننے میں اور ان کو کوئی چیز سمجھانے میں؟ اچھا, اگر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, جب میں نے PhD کر واپس آئی 2018 میں, اور جب اس وقت میں نے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرنا شروع کیا, تو مجھے فیل ہوا کہ جو پرابلمس پہلے ہوتے تھے اسٹوڈنٹس کے, وہ اب نہیں ہیں, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. کیونکہ پہلے ڈیجیٹل میڈیا اس طرح سے نہیں تھا, یوز آف موبائل فون نہیں تھا, فیملی جو کلچر ہے وہ بہت ڈفرینٹ تھا, ہمارے لائف اسٹائل بہت ڈفرینٹ تھا, بہت چیزیں بہت ڈفرینٹ تھیں. اس وقت اسٹریس, ڈپریشن, یہ چیزیں بھی اس طرح سے کامن نہیں تھیں. اس طرح سے کامن تھیں یا نہیں تھیں وہ تو آئی تھنک اٹس اے ڈیبیٹیبل تھنگ, لیکن اس طرح سے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اب جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے چیلنجز ڈفرینٹ تھے, ان کے پرابلم ڈفرینٹ تھے, اور مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ آئی ایم ناٹ اے رائٹ پرسن ٹو ٹیل دیم کہ واٹ دے ہیو ٹو ڈو, ہاؤ دے ہیو ٹو ڈو. کیونکہ جب آپ کے پاس نالج نہ ہو اس کی اور آپ ان لوگوں کو بات کرنا شروع کریں تو آپ ایڈوائزنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں, اور ایٹ ٹائمس رادر دین سالونگ دیئر پرابلم, ایمپتھی کے ساتھ آپ اپنا ویو پوائنٹ ان کے اوپر پروجیکٹ کر دیتے ہیں, وچ از ناٹ ہیلدی. تو مجھے وہاں سے فیل ہوا کہ آئی تھنک آئی شوڈ ڈو سم تھنگ ایلس ایز ویل. تو پھر میں نے سائیکو تھراپی کی اپنی جرنی اسٹارٹ کی, جو ابھی بھی چل رہی ہے, بیکاز اٹس اے لانگ پروسیس, 4-5 سال اس میں لگتے ہیں. اور پھر NLP, ہپنوسس, ٹائم لائن تھراپی, یہ ساری چیزیں بھی از اے پارٹ آف دیٹ ٹول باکس جو میں اپنے لیے ڈیولپ کر رہی ہوں. اس سے آبویسلی بہت ہیلپ ہوتی ہے, آپ کو سپورٹ ملتی ہے, آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جو انڈیویژل ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, اور آپ ایک ایمپتھی کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ایک اوتھینٹک کنیکشن آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے, رادر دین ججنگ, یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ دیم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, LinkedIn پہ آپ ماشاء اللہ کافی ایکٹیو ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل یہ جیسے ایک ڈبیٹ بہت کامن ہے کہ آپ LinkedIn پہ اپنی پرسنل چیزیں جو ہیں وہ شیئر کریں یا نہ کریں, تو اس پہ آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں چیزیں شیئر کرنی چاہیے؟ جیسے ہم عام فیس بک پہ یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی کانٹینٹ شیئر کرتے رہتے ہیں, تو LinkedIn پہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹفارم یوز کریں, الٹیمیٹ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ تو جب یہ سوشل میڈیا پلیٹفارم ایمرج ہوئے تھے یا جب انٹروڈیوس ہوئے تھے, تو ہر پلیٹفارم اپنے ایک آبجیکٹیو کے ساتھ آیا تھا, دیٹ واز دیئر کمپیٹنسی. اسی طرح سے آپ دیکھیں فیس بک آیا, پھر انسٹاگرام آیا, پھر LinkedIn آیا, اور اس نے ڈفرینٹ ٹارگیٹ آڈینس کے ساتھ آیا, اور ڈفرینٹ نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے مارکیٹ میں اس نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا. بٹ اب ہم جس ایرا کے اندر ہیں اس میں ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوگی, جو آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتے ہیں وہی آپ دیکھیں گے لوگوں کی انسٹاگرام پہ بھی ہوتی ہیں, فیس بک پہ بھی ہوتی ہیں, یوٹیوب شارٹس پہ بھی ہوتی ہیں. اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ میڈیم تھرو وچ دے آر میکنگ شیور کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریچ کر سکیں. وین اٹ کمس ٹو LinkedIn, تو LinkedIn ایک پروفیشنل فورم ہے, اس کی ابھی بھی یہی آئیڈینٹی ایگزسٹ کرتی ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب LinkedIn ڈیولپ ہوا یا جب انٹروڈیوس ہوا, اس وقت اگین موبائل فون اور کیمرہ اتنا کامن نہیں تھا جتنا آج ہے. تو ہمارے پاس LinkedIn کے اوپر ڈفرینٹ جنریشن کے لوگ ہیں. تو بہت سارے وہ جنریشن کے لوگ ہیں جو LinkedIn کا اکاؤنٹ بناتے تھے اور وہ صرف وہاں پہ دیکھتے تھے کہ کون سی جابز آ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہے. دے آر جسٹ آبزرورس, اور اگر وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتے تھے تو وہ دیٹ ور ناٹ ایکٹیو پارٹیسپیشن. اور اس کے بعد آبویسلی ڈفرینٹ جنریشن نے LinkedIn کو جوائن کرنا شروع کیا, اور جب ریسنٹ جنریشن ہے
کیونکہ دے آر ویری کیمرا فرینڈلی, صحیح. تو اٹس اوکے اینڈ فائن until unless they are not harming you, تو اٹس اپ ٹو دیم ہاؤ دے وانٹ ٹو موو آن ود دیئر پروفائل. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا ٹیک یہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اپنی بیکاز دیکھیں اب جنریشن ڈفرینٹ ہے نا, میں ہے یا مجھ سے پہلے والی جو جنریشن ہے یا جو اب آنے والی جنریشن ہے, وہ کنیکٹ ہی تب کرتی ہے جب آپ کوئی اپنا پرسنل کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں, یو آر پارٹ آف اٹ. صحیح صحیح. اچھا میم, آپ کی پروفیشنل گروتھ میں لنکڈن نے کیا رول پلے کیا, اور آپ اسٹوڈنٹس کو یا جتنے بھی ہماری جو جنریشن ہے اس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس طرح لنکڈن کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپرچونیٹیز کریٹ کریں یا اپرچونیٹیز کو سرچ کریں؟ اچھا, مجھے ایسا میری پرسنل یہ اوپینین ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, اگر ان کو رائٹ وے میں یوز کیا جائے, شارٹ کٹ کے لیے نہیں, ایک اپنا پرسنل برانڈ بنانے کے لیے, تو ہر پلیٹ فارم آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ دیتا ہے. صحیح. کیونکہ میں صرف لنکڈن یوز کرتی ہوں, تو میں نے اپنا لنکڈن کا اکاؤنٹ ایکٹیو کیا ہے آلموسٹ 1 year ہوا ہے اس کو. اس سے مجھے بہت اپارچونیٹیز ملی ہیں. پہلے میں صرف ٹیچنگ پہ فوکس تھا, پھر اب میں ٹریننگس بھی کرواتی ہوں. مجھے جتنی بھی لیڈ جنریٹ ہوتی ہیں دیٹس تھرو لنکڈن. جو آپ NLP کی پرسنل کوچنگ کرتے ہیں, وہاں کی بھی جو لیڈ جنریٹ ہوتی ہے دیٹس آلسو تھرو لنکڈن. اور یہ سارا آرگینک ہوتا ہے, کیونکہ میرے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں جتنے کلائنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہوں, وہ سارا آرگینکلی وہاں سے ہو جاتا ہے. تو آپ جب پروفائل کوئی بھی ایکٹیو رکھتے ہیں تو اٹ ہیلپس. میم, آپ کی انسپریشن یا کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ اپنی لائف میں متاثر ہوں, وہ کون ہے؟ اور اگر آپ ابھی ایٹ دا ریسنٹ پوچھیں تو جو ہماری گفٹ یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں, ہی از این انسپریشن. بیکاز جتنا سوشل ورک وہ کر رہے ہیں, جتنا کنٹریبیوٹ سوسائٹی کے لیے وہ کر رہے ہیں, تو ہی از اے رول ماڈل. میم, آپ اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس طرح اپنے ویژن کو کلیئر کریں؟ اور چونکہ آج کل ایک انسرٹینٹی ہے اور بہت سارے لوگ بس یہی سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہم باہر چلے جائیں, وہاں جا کے کوئی جابس کریں, وہاں حالات بہت بہتر ہیں, پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں, اس پہ آپ ان کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں, الٹیمیٹ سکسیز کا جو فارمولا ہے وہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس پاکستان میں محنت نہیں کرتے, میں نے دیکھا ہے وہ باہر جا کے بہت کام کرتے ہیں. وہ اپنا گھر بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں, جاب بھی کرتے ہیں, کبھی لیٹ بھی نہیں ہوتے, ٹائم پہ بھی ہوتے ہیں, ایوری تھنگ. تو اگر آپ یہی ایٹیٹیوڈ یہاں پہ اڈاپٹ کر لیں تو آپ سکسیزفل یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے آپ کے ساتھ میں ایگزامپلس ہیں جو سکسیزفل ہیں پاکستان میں بھی. ایک اور ایڈوائس جو مجھے اسٹوڈنٹس کو مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹی پڑھنے آتے ہیں تو اٹس اوکے, یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایکسٹرا کریکولر از اے پارٹ آف دیٹ, اور آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوں, سوشل لائف بنائیں, دیٹس فائن. بٹ اپنی باؤنڈریز کو کراس نہ کریں. بہت دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں, بیکاز بہت سارے اور لاہور میں بھی انسٹیٹیوٹس کے ساتھ افیلیشن ہے, وہاں پہ بھی گجرانوالہ میں بھی آپ ڈفرینٹ کالجز اسکول میں جاتے ہیں, بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ جو باؤنڈری ہے انہوں نے اس کو رسپیکٹ نہیں کی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹس آن دیٹ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میم, قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, اس کو اور اس کے کام کو؟ دیکھیے, قاسم علی فاؤنڈیشن جو ہے, آئی تھنک انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. بہت سارے لوگ اوبیسلی کام کر رہے ہیں, بٹ اگر میں کہوں کہ ایک کمپیٹیو ایڈوانٹیج یا فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے, یا کسی نے انیشیٹو لیا ٹورڈ سوسائٹی, تو دے آر دا ون ود. کیونکہ آپ اگر ان کا یوٹیوب چینل بھی میں دیکھتی ہوں تو اس میں کافی ایسے کورسز اور کافی ایسی نالج بیس ہے جو فری آف کاسٹ اویلیبل ہے, اور اگر آپ اس کو ریویو کریں, گو تھرو کریں, تو بہت ساری پرابلم کا آپ کو سلیوشن مل جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صوبیہ بانو صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.